الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، عظمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس مبارک مہینے میں حاصل کیا ہے. میرے بھائی دوست حدیث ساتھیوں، اب تک تو ہم نے روزوں کے سلسلے میں اور اسی طرح تراویح کے سلسلے میں اس کی فضائل ہم نے بیان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں روزہ چھوڑنے سے کیا نقصانات ہیں اور تراویح چھوڑنے سے کیا نقصانات ہیں، اس کے بارے میں بتا دی گئی. دیکھیے میرے بھائی دوست ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت والا مہینہ، بہت بڑا فضیلت والا مہینہ ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی رمضان المبارک کو رحمت کا عام سیزن رکھا گیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالی کی رحمت بہت جوش سے اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، اور ذرہ ذرہ سے بہانے سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور ایک رمضان میں لاکھوں لاکھ لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور انہیں پاک و صاف زندگی نصیب ہوتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: ان اللہ عز وجل فی کل لیلۃ من رمضان 600,000 عتیق من النار فاذا کان آخر لیلۃ اعتق اللہ بعدد من مضى. اللہ تبارک تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کی جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب آخری شب ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں. دیکھو میرے بھائی دوست ساتھیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کی مغفرت کرنا اور لوگوں کو 6 لاکھ لوگوں کی جہنم سے آزاد فرمانا ایک معمولی بات نہیں ہے. یہ رمضان کتنی بڑی اہمیت ہے، سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. اسی طرح جو رمضان مبارک کی ناقدری کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عن قریب بیٹھنے کی حکم دیا گیا منبر کے قریب، تو ہم سب اس حکم کو مان لیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہنے لگے آمین. جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی، تو کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے بد دعا کی تھی وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر برقرار نہ رہے. اور میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بد دعا کی تھی وہ شخص ہلاک ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. اور تیسرے درجے پر چڑھا تو آمین کہا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تھی کہ جو اپنے والدین اپنی زندگی میں پایا اور ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور ان کو جنت میں داخل نہ کروائے، اس پر میں نے آمین کہا. تو دیکھو میرے بھائی دوست ساتھیوں، اس حدیث میں 3 باتیں آئی ہیں.
ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں، رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی وہ عبادت میں شامل نہیں، جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو کرنے والے عمل ہیں، جو اعمال تھے، اس کے طرف متوجہ نہیں ہوا، تو اس جیسا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسرے سیڑھی پر چڑھنے پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجلسوں میں، بیان میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو جو شخص نام سنتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ جو تیسرا شخص وہ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یا ان میں سے بڑھاپے میں ایک بھی پہنچ گئے اور ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، تو اس پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہتے ہیں، اے اللہ میرے امت کی حال کیا ہے، میرے امت کی حال کیا ہوگا۔ ایسے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بد دعا پر آمین کہا ہے، اس لیے میرے بھائی دوست ساتھی مؤدبانہ گزارش ہے، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد ہم ضرور بھی ضرور ہم عبادتوں میں شامل ہونا ہے، رمضان مبارک کی رحمتوں کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کو، بابرکت والے مہینے کو ہر عمل کرنے کی ہم سب کو نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔